بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے جب سلیمان بن عبد الملک کو دفن کیا جا چکا تو لوگ پروانہ وار حضرت عمر بن عبد العزیز کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے، حتیٰ کہ بیعت کرنے والے ہجوم کی یہ حالت تھی کہ لوگوں کی زد میں آ کر آپ کے صاحبزادے کی قمیص کا گریبان پھٹ گیا۔ بیعت کرنے والوں میں سے ایک شخص جب بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھا تو آپ نے اس سے ان الفاظ پر بیعت دی، یعنی تم میری اس وقت تک اطاعت کرو گے کہ جب تک میں اللہ عز و جل کی اطاعت کروں، اور اگر تم دیکھو کہ میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ اسی طرح جب مرحوم خلیفہ کے بیٹے حشام نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو آپ نے اسے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس مقام و منصب کی خواہش نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہ ایسی شے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں رب تعالیٰ کا قرب پا سکوں۔ خلافت کا بار گراں اٹھاتے ہی فرض کی تکمیل کے احساس نے آپ کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ جب آپ سلیمان بن عبد الملک کی تدفین سے فارغ ہو کر قبرستان سے واپس آنے لگے تو سواری کے لیے عمدہ نسل کے خچر اور ترکی گھوڑے پیش کیے گئے۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی، یہ شاہی سواریاں ہیں جن پر کبھی کوئی سوار نہیں ہوا۔ ان کا مصرف یہ ہے کہ نیا خلیفہ ہی پہلی بار ان پر سوار ہوا کرتا ہے، چونکہ اب آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو قبول فرمائیے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ رحمہ نے ان میں سے کسی سواری کو قبول نہ کیا اور اپنے خادم خاص مزاحم سے فرمایا، میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے، انہیں مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دو۔ یہ کہہ کر آپ اپنے خچر پر سوار ہوئے تو فوراً ایک سپاہی خچر کی لگام تھامنے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ نے اسے بھی منع کر دیا اور فرمایا، بس رہنے دو، میں بھی تمہاری طرح ایک عام مسلمان ہوں۔ شاہی دستور تھا کہ مسند خلافت سنبھالنے پر خلفاء کے لیے اعلیٰ قسم کے خیمے اور شامیانے نصب کیے جاتے تھے، جہاں خوشامدی ٹولوں کی خوشامد قابل دیدنی ہوا کرتی تھی۔ جب یہ شاہی خیمے حضرت عمر بن عبد العزیز کے لیے تیار کیے گئے تو انہیں دیکھ کر فرمایا، یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی، یہ شاہی خیمے اور شامیانے ہیں جو کبھی استعمال نہیں ہوتے، ان میں ہر نئے آنے والے خلیفہ کی سب سے پہلی نشست ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا، مزاحم، ان کو بھی مسلمانوں کے بیت المال میں شامل کر دو۔ پھر آپ اپنے خچر پر سوار ہو کر ان عالی شان کلینوں تک پہنچے جو نئے خلیفہ کے اعزاز میں بچھائے گئے تھے، اور انہیں بھی اپنے پاؤں سے ہٹاتے ہوئے فوراً بیت المال میں جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد آپ نے کاغذ قلم طلب کیا اور فوری طور پر 3 احکام لکھنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے سب سے پہلے حکم فرمایا کہ فوری طور پر مسلمہ بن عبد الملک کو قسطنطنیہ سے واپسی کی اجازت ہے۔ اس کا مختصراً پس منظر یہ ہے کہ سلیمان بن عبد الملک نے مسلمہ کو قسطنطنیہ کی بری و بحری جہاد کے لیے بھیجا تھا، مگر بدقسمتی سے یہ دشمن کے دھوکے میں آ گئے تھے اور بری طرح شکست سے دوچار ہو گئے تھے، جس کے بعد مسلمہ نے واپس آنے کی اجازت طلب کی تو خلیفہ سلیمان نے بطور سزا انہیں واپس لوٹنے کی اجازت نہ دی، جس کی وجہ سے مسلمہ اور ان کی فوج کے لیے وہاں رکنا دوبر ہو گیا تھا اور سپاہیوں میں جنگی جرائم بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی فوراً مسلمہ اور ان کی ہاری ہوئی فوج کو واپس آنے کی اجازت دے دی تاکہ مزید جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ آپ نے دوسرا حکم یہ جاری کیا کہ اسامہ بن زید تنوخی کو فی الفور عہدے سے برطرف کر دیا۔ یہ مصر کے خراج کا تحصیلدار اور بڑا جابر و ظالم شخص تھا۔ اس کے بارے مشہور تھا کہ یہ خلاف قانون ہی لوگوں کے ہاتھ کاٹ ڈالتا تھا، چوپایوں کے پیٹ چاک کرتا اور ان کے پیٹ میں گوشت کے ٹکڑے بھر کے بحری درندوں کے سامنے ڈال دیتا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے حکم دیا کہ اسے فوراً برطرف کر کے ہر علاقے کی جیل میں 1 سال قید میں رکھا جائے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا حکم یہ دیا کہ یزید بن ابی مسلم کو افریقہ سے برطرف کر دیا۔ یہ بڑا بے ڈھب حاکم تھا،
بظاہر بڑے زہد و عبادت کا مظاہرہ کرتا تھا، مگر چھوٹے بڑے تمام شاہی فرامین کو نافذ کرنا ضروری سمجھتا تھا، خواہ کتنے ہی ظالمانہ اور مخالف حق کیوں نہ ہوں۔ یہ عین اس حالت میں کہ جب اس کے سامنے لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہوتی تو یہ ساتھ ساتھ ذکر و تسبیح اور وظائف میں مشغول رہتا، اور اسی دوران اپنے سپاہیوں کے سزاؤں کے لیے بھی حکم جاری کرتا رہتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی اس بدترین حالت کی وجہ سے معزول کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ اس دور میں یہ عام رواج بھی تھا کہ جب کسی خلیفہ کا انتقال ہو جاتا تو اس کے ملبوسات اور عطر وغیرہ میں سے جو چیزیں اس کی استعمال شدہ ہوتی تو وہ اس کے اہل و عیال میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ جب آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو پہلے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے اہل خانہ نے کہا، یہ خوشبو کی شیشیاں اور کپڑے آپ کے ہیں اور بقیہ چیزیں ہماری ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ اور وہ کیا مطلب ہے؟ یہ ساری چیزیں نہ تو میری ہیں، نہ سلیمان کی اور نہ ہی تمہاری۔ پھر آپ نے اپنے غلام مزاحم کو آواز دی اور فرمایا، یہ سب چیزیں لو اور انہیں بھی بیت المال میں جمع کرا دو۔ یہ صورتحال دیکھی تو سابق امراء و وزراء کو اپنی عیش کوشیوں کی بقا کی فکر پڑ گئی۔ کہنے لگے، اس خلیفہ کے لیے کوئی بھی چیز قابل توجہ نہیں، بس اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ ان پر خوبصورت کنیزیں پیش کی جائیں کہ شاید وہ کنیزوں کے حسن پر فریفتہ ہو جائیں۔ چنانچہ جوان، خوبصورت اور حسین و جمیل کنیزیں تیار کی گئیں اور انہیں لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ نے کنیزوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کنیزیں ہیں۔ فرمایا، تم کس کی ہو اور کس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے؟ ایک کنیز نے بتایا، میں فلاں شخص کی کنیز تھی، مجھے زبردستی پکڑ کر یہاں لایا گیا ہے۔ آپ نے ان سب کے بارے میں حکم فرمایا، انہیں فوراً سواریاں مہیا کی جائیں اور سب کو ان کے علاقوں میں واپس بھیج دیا جائے، میرے پاس ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جب اپنی کنیزوں کی باری آئی تو فرمایا، مجھ پر ایسے کام کا بوجھ آن پڑا ہے جس نے تم سے میری دلچسپی ختم کر دی ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ جسے آزادی کی ضرورت ہو میں اسے آزاد کرتا ہوں، اور جو میرے ساتھ رہنا چاہے خوب سوچ لے کہ اب اسے مجھ سے کچھ نہیں ملے گا۔ دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے مسند خلافت پر فائز ہوتے ہی وہ تمام کام ترک کر دیے جو اموی خلفاء میں پشت در پشت چلے آ رہے تھے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کی مرکد پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور جنت میں آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔